السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-82 کی تفسیر اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، اور گزشتہ تفسیر میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں جو قرآن کی آیتوں سے ہیں وہ میں نے بیان کی تھی۔ آج کی تفسیر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو فضیلتیں خود سرکار نے ارشاد فرمائی وہ ہم کچھ بیان کر دیں۔ سب سے پہلے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کے رسول کی فضیلت ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب سے پہلے حضور ہی کی قبر انور کھلے گی، سب سے پہلے حضور کی قبر انور کھلے گی، سب سے پہلے حضور ہی کی بعثت ہوگی، یعنی بعث بعد الموت جو کہا جاتا ہے، وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو حضور ہی اپنی قبر انور سے سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے سارے لوگوں کے شفیع ہیں، سب کی شفاعت، ہر انسان کی شفاعت سب سے پہلے حضور فرمائیں گے، جسے ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جو ابتداً ہوگی، اور یعنی کہ ہر ایک کے لیے ہوگی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے ہوگی۔ کفار مشرکین سب آ جائیں گے اس میں، منافقین سب آئیں گے۔ اور وہ شفاعت کبریٰ وہ ہے کہ جس میں یعنی کہ لوگ جو ہے پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب حساب شروع ہو۔ ایک جب انسان ویٹ میں ہوتا ہے، ویٹنگ میں، انٹرویو دینے گیا ہوا ہے بندہ، اور ویٹنگ میں ہے، 3-4 گھنٹے سے کھڑا ہے انٹرویو کے لیے، لائن میں کھڑا، تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، یار جو بھی کرنا تم ایک بار فیصلہ جواب دے دو نا، یار انٹرویو دے بھی چکا ہے، رزلٹ آنا باقی، اور اس کے لیے ویٹ میں کھڑا ہے کہ ابھی نکلے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آ ہی نہیں رہا۔ تو بندہ سوچتا ہے تم کو جو بولنا ہو بول دو، لیکن جلدی سے نپٹاؤ، جو بھی ہے، چاہے فیل کرنا ہو تو فیل کر دو، پاس کرنا ہو پاس کرو، لیکن حساب برابر ہو۔ تو یہ سارے یعنی کہ لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج کی گرمی سے کھول رہے ہوں گے، تو یہ سوچیں گے بھئی جلدی سے حساب ختم ہو، جو بھی ہونا ہے ہو جائے، جنت میں جانا تو جنت میں، جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم میں، لیکن ایک بار حساب کتاب تو ختم ہو، یہ انتظار برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب شروع فرمائیں گے، تو یہ شفاعت کبریٰ، تو سب سے پہلے حضور ہی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر گناہگاروں کی بھی سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے، پھر حضور کی اجازت سے ہے نا شہداء بھی فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، یا جتنے بھی جن کے بارے میں ہے احادیث میں آیا کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے، جیسے حافظوں کے بارے میں آیا، علماء کے بارے میں آیا، شہداء کے بارے میں آیا، اولیاء کے بارے میں، تو یہ سارے لوگ شفاعت کریں گے، ہے نا، چھوٹے بچے شفاعت کریں، لیکن یہ سب حضور کے بعد اور حضور کی اجازت سے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں سب سے افضل ہے، یعنی حضور سب سے افضل تو حضور کی امت بھی سب سے افضل، اور جنت میں بھی سب سے پہلے حضور تشریف لے جائیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے حضور کی امت تشریف لے جائے گی، اور جنت میں جانے والوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہے۔ ٹوٹل اہل جنت کی 120 صف لگے گی، ایک صف میں کتنے آئیں گے وہ تو ہزاروں لاکھوں ہوں گے ایک صف میں، لیکن ایسی 120 صفیں بلکہ کروڑوں ہو سکتے ہیں، تو ہاں پتہ نہیں اللہ عالم کتنے ہوں، لیکن 120 صفیں لگیں گی اہل جنت کی، ان میں سے 80 صفیں تو امت محمدیہ کی ہوگی، ہاں باقی 40 صفوں میں ساری اگلی امتیں آ جائے گی، ساری اگلی امتوں کے مومنین۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے کہ کوئی نبی نکلے گا تو اس کے ساتھ جو ہے نا 5-10 لوگ ہوں گے، ان کی امت میں مومنین 5-10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 2-3 ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی ہوگا ہی نہیں، امتیوں میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن حضور جب نکلیں گے تو آپ کی امت سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، امت مومنہ مسلمہ، وہ کفار مشرکین منافقین سب کو ہٹا دیں، ہے نا، صرف مومن وہ بھی سمندر ہوگا، ہے نا، اتنی تعداد۔ تو سب سے زیادہ اہل جنت بھی اللہ کے رسول کی امت ہی سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت حلال فرما دیا، یہ بھی یعنی کہ سرکار کی خصوصیت اور اس سرکار کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ مال غنیمت جنگ جب ہو، یا 2 لشکروں میں مومنین اور کفار میں جنگ ہو، اور کفار کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے اپنا سامان چھوڑ کر، تو ان کے سامان پر، ان کے ہتھیاروں پر جو قبضہ ہوتا ہے، بھئی یہ سب سارا سمیٹ لو، یہ ہمارا،
یہ اب ہمارا، تو یہ ہے مال غنیمت۔ تو اس مال غنیمت میں پھر وہ پورے لشکر میں تقسیم ہوتا ہے، اسے بانٹ دیا جاتا ہے پورے لشکر میں، جو لوگ جہاد میں شریک ہوئے تھے ان کے درمیان۔ اگلی امتوں میں یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، لشکر کے لیے حلال نہیں، حرام تھا، اسے یوز نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور کے لیے وہ مال غنیمت حلال کیا گیا۔ اسی طرح سے پوری روئے زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی کہ سجدہ گاہ بنا دی گئی، جہاں یہ امت محمدیہ جہاں نماز پڑھنا چاہے، جہاں سجدہ کرنا چاہے سجدہ کر سکتی ہے، نماز ادا کر سکتی ہے۔ اگلی امتوں میں یہ اجازت نہیں تھی، اگلی امتوں میں انہیں عبادت خانے میں آنا ہی پڑتے، یعنی کہ مسجد یا جو عبادت خانہ ہوتا، جو عبادت کی جگہ ہوتی، چاہے گرجا گھر ہو یا کلیسا ہو یا جو بھی ہو، اس عبادت گاہ میں آ کر ہی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی یعنی کسی میدان میں کر سکتے ہیں، کسی جگہ نہیں کر سکتے، اس عبادت خانے میں آ کر ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور کی امت کے لیے خاص، اور اللہ کے رسول کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ حضور کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ آخری ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں اپنی مثال یوں پیش فرمائی کہ میری اور اگلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے خوبصورت محل تعمیر کیا، خوبصورت محل بنایا کہ سارے لوگ آ کر اس کے چکر لگا کے اسے دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر یعنی کہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ پر آ کر وہ رک جاتے ہیں، وہ ایک جگہ یعنی کہ محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو لوگ وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کاش کہ یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ ابھی آدھا ادھورا ہے، مکمل نہیں ہوا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی باقی ہے، خالی ہے، یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا۔ سرکار فرماتے وہ آخری اینٹ میں ہوں، محل کو مکمل کر دیا، اب اس کے بعد اس میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں یا زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی، یعنی کہ ساری کنجیاں، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی گئی۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی کہ ابھی کیچڑ، ابھی پانی اور مٹی کا گارا تھے، اس گارے میں جب حضرت آدم کا ابھی خمیر تیار ہو رہا تھا تب بھی میں نبی تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، وہ صرف سرکار کے ہاتھ میں ہوگا، کہتے ہیں میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے حمد کا وہ جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم اور اولاد آدم سب اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، لیکن میں حبیب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، تو خلیل جو ہوتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، یعنی وہ چاہنے والا ہوتا ہے، لیکن جو حبیب ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، اسے چاہا جاتا ہے نا۔ تو یہ خلیل اور حبیب کا فرق ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، ساری دنیا چاہتی ہے اور سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے، تو یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی آپ کھلوائیں گے اور آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا، اس سے پہلے دروازے جنت بھی کھولا نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی کہ حدیث مبارکہ یہ بھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، جب لوگ چلیں گے تو سب کا پیشوا سب سے آگے اور سب کا پیشوا میں رہوں گا، سارے لوگ اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور جب سب لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے تو سب سے آگے میں ہوں گا، سب کا پیشوا میں ہوں گا، اور جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہوں گی، تب میں بات کروں گا، تب میں کلام کروں گا، میں بولوں گا، اور جب سارے کے سارے محبوس ہوں گے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مقید ہوگا، بند ہوگا، کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کہتے ہیں تب میں سب کی شفاعت کروں گا، تب میں اپنے اندر مقید نہیں ہوں گا کہ میرا کیا ہوگا، میں انا لہا
کی صدا لگاؤں گا کہ میں ہی شفاعت کروں، میں شفاعت کروں گا لوگوں کی۔ جب سارے لوگ مایوس ہوں گے تو میں خوشخبری سناؤں گا، سارے لوگ مایوس ہوں گے تو میں خوشخبری سناؤں گا، اور اس دن جو ہے کنجیاں اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی کہ جنت کی کنجیاں بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، حمد کا جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو، سارے انبیاء اور سارے آسمان والوں پر بزرگی عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی ہے، سارے انبیاء کرام پر بھی اور سارے آسمان والوں پر بھی۔ اس میں سارے فرشتے اور سارے فرشتے جو مقربین ہیں وہ سارے بھی آ گئے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حضرت ملک الموت اور حملۃ العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب آگے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن السلام کی روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن السلام جو پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام لا کر مسلمان ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن توریت میں بھی موجود ہے، توریت میں بھی حضور کی صفت موجود ہے، اور وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی حضور کے ساتھ ایک قبر میں دفن ہوں گے، ایک قبر میں دفن ہوں گے، اور جب میدان محشر میں اٹھیں گے تب بھی یہ دونوں ساتھ ہی میں قبر انور سے نکلیں گے۔ تو یہ یعنی کہ توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اور حضور کے تعلق سے لکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، یعنی سارے فرشتوں نے حضور کو سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ کہتے ہیں اس سجدے سے بھی بھاری بھرکم چیز ہے عہد و میثاق جو اللہ نے انبیاء کرام سے لیا، کہ میرا یعنی ایک نبی میں رسول مبعوث کروں گا، تمہیں نبی رسول بنا کر بھیجوں گا، اور پھر میں رسول بھیجوں گا تو کیا تم ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ کہتے ہیں یہ اس سجدے سے بھی بھاری، اس لیے کہ سجدہ فرشتوں نے کیا، یہاں تصدیق اور اقرار، ہم ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، یہ اقرار انبیاء کرام نے کیا ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ سارے انبیاء سارے فرشتوں سے افضل ہیں، سارے انبیاء سارے فرشتوں۔ تو حضرت آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے، حضور کا اقرار عہد و میثاق یعنی کہ آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار، آپ پر ایمان لانے کا اقرار انبیاء کرام نے کیا۔ اسی طرح سے حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ عارضی تھا، یعنی ذرا سی دیر کے لیے، ہمیشہ کا نہیں تھا، ایسا سجدہ کیا اٹھ گئے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضور کے لیے عالم ارواح میں کسی کی بھی پیدائش سے بھی پہلے، حضرت آدم کے بھی پیدائش سے پہلے، جو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد و میثاق لیا انبیاء کرام سے، وہ عہد و میثاق قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، یعنی کہ وہ ختم نہیں ہوا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار ہے کہ انبیاء کرام نے یہ عہد و میثاق کیا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ اور پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو حضور کے پیچھے انبیاء کرام نے اقتدا کی، حضور آپ کے امام بنے شب معراج میں، اور سارے انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ حضور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ تو بہرحال دوسری بات یہ کہ جس کے لیے سجدہ کیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے سجدہ کرے تو جس کے لیے سجدہ کیا جائے وہ ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کرنے والے سے افضل ہو جائے یا سجدہ کرنے والا اس کا امتی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کعبے کے امتی نہیں بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی بیوی، ان کے 11 بھائی یا 10 بھائی، 11ویں تو وہ خود ہیں، 10 بھائی، ان سب نے، بلکہ 11 بھائی، حضرت یوسف 12ویں بھائی ہے، 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے سب نے سجدہ کیا، یعنی حضرت یعقوب نبی ہیں، والد بھی ہیں، پھر بھی حضرت یوسف کو سجدہ کیا، لیکن اس سجدے کی وجہ سے ہے نا حضرت یوسف کے وہ لوگ امتی نہیں بن گئے۔ اسی طرح سے اگلی امتوں میں سجدہ تھا، اگلی امتوں میں انبیاء کرام ایک ساتھ رہتے تھے لیکن ایک دوسرے پر یعنی ایمان لا کر وہ امتی نہیں بنتے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت لوط، چاروں ایک ہی زمانے میں ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، سب ایک زمانے میں اسماعیل، لیکن کوئی کسی کا امتی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں ایک زمانے میں ہیں لیکن کوئی کسی کا امتی نہیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے انبیاء کرام تھے جو ایک زمانے میں تھے لیکن کوئی کسی کا امتی نہیں ہوتا، لیکن اگر حضور آ جاتے ان کے زمانے میں تو جتنے بھی ہوتے نبی وہ سب امتی بن جاتے، اس لیے کہ ان پر ایمان لانا ضروری تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جنہوں نے یعنی کہ سجدہ کیا، یعنی ہم سجدہ کرتے کعبے کے لیے تو ہم ان کی امت نہیں، لیکن جنہوں نے بھی یعنی کہ جنہوں نے بھی ایمان لانے کا اقرار کیا وہ سب امتی، تو انبیاء کرام سارے کے سارے انبیاء کرام حضور کے
امتی ہو جائیں گے. ہم سب تو امتی ہیں ہی، لیکن سارے انبیاء بھی ان کے امتی. پھر آپ کی امت میں زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اور ساری مخلوقات بھی ہے. یہ ساری مخلوقات بھی آپ کی امت میں ہیں. اب یہ یعنی کہ انسانوں میں اور جناتوں میں صرف دو مخلوق ایسی ہیں، انسان اور جن، جو ایسے ہیں کہ جن میں بعض لوگ ایمان لائے ہیں، بعض ایمان نہیں لائے ہیں. یہ صرف جنات اور انسانوں میں ہے. باقی تو کائنات کی ہر شے میں جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں وہ سب کی سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہیں. اور حضور آخری یعنی کہ جب جو بھی نبی آیا اس پر ایمان، اور جب اللہ کے رسول آ گئے تو ساری کائنات یعنی کہ چاند بھی اور سورج بھی، ستارے بھی، زمین بھی، آسمان بھی، سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے رسول پر. زمین کا ہر درخت، زمین کے سارے جانور، درندہ پرندہ چرندہ، یعنی ساری چیزیں، ساری مخلوقات وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائی ہے. سب مانتے ہیں. بس یہ کہ دو مخلوق ہیں، ایک انسان اور جنات، کے جن میں کچھ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہیں لائے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری امتیں ہیں. یہ جو آیت میثاق ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے حضور کے لیے عہد لیا کہ جب اگر حضور کا زمانہ پا جائے، حضور کو اگر پا جائیں تو ان پر ایمان بھی لائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے یعنی حضور سے کسی کا عہد نہیں لیا گیا کہ آپ کے ٹائم میں اگر کوئی آ جائے تو آپ ایمان لانا، لیکن حضور کا عہد سب سے لیا گیا. تو حضور اس اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یعنی قرآن پاک میں جہاں بھی مطلقاً رسول آتا ہے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جب مطلقاً رسول آ جاتا ہے جیسے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو اس سے مراد حضور ہی ہوتے ہیں. اسی طرح سے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہے نا، تو یہ بھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو یہاں بھی رسول سے مراد حضور ہیں. تو جہاں بھی مطلقاً رسول آئیں تو وہ حضور مراد ہوتے ہیں. اور اس آیت میں بھی یعنی أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں بھی رسولہ ہے. جب میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، میرا رسول تمہارے پاس آئے تو تم ایمان لاؤ گے، تم ان کی مدد کرو گے، اقرار کرتے ہو. سب نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں. اور یہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. یہ احادیث کے ذریعے سے یعنی کہ احادیث کا کچھ ہم نے ذکر کر دیا. اب آئندہ پھر جو ہے اگلی تفسیر میں انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہے اس کی تفسیر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.